بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، مڈ نائٹ بریکنگ نیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پاس آپ کے لیے 5 بڑی خبریں ہیں اس بلیٹن میں۔ سب سے پہلی بڑی خبر، نوشکی اور پنجگور میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے بیچ لڑائی ہوئی ہے، اور تاحال ابھی تک یہ لڑائی جاری ہے، اور آخری خبریں آنے تک 15 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور پاک فوج کے 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ دوسری بڑی خبر، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا 3 روزہ دورہ چائنا کا، اور وہ دورے پر چائنا پہنچ گئے ہیں۔ چائنا کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ آج کے ویلاگ میں بات ہوگی۔ تیسری بڑی خبر اسلام آباد سے ہے، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں ججز کے لیے، بیوروکریسی کے لیے اور افسران کے لیے مختص پلاٹس جو ہیں ان کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ چوتھی بڑی خبر ہے کہ کل سے خبریں گردش تھی سوشل میڈیا پر کہ پنجاب بھر میں پرائیویٹ کالجز میں BS آنرز کی کلاسز میں کو ایجوکیشن پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور آخر میں گجرات کی ایک افسوسناک خبر ہے لالا موسیٰ سے کہ کوآرڈینیٹر بلدیہ یاسین بٹ جو ہیں ان کا سالہ انہی کے ہاتھوں وہ گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ جی ناظرین، یہ ہے آج کا اسپیشل نیوز بلیٹن مڈ نائٹ اسپیشل کے ساتھ۔ سب سے پہلے آتے ہیں پنجگور اور نوشکی میں۔ نوشکی میں بدھ کی رات اور پنجگور میں دہشت گردوں کے مسلح گروہوں نے حملے کیے۔ FC کی چیک پوسٹ پر نوشکی میں حملہ کیا، پنجگور میں بھی انہوں نے سیکورٹی اداروں پر حملہ کیا، اور ان دونوں مقامات پر شدید فائرنگ انہوں نے کھول دی۔ پاک فوج کے جوانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا دہشت گردوں کا۔ نوشکی میں 9 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں، اور 6 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ملی ہیں پنجگور میں، اور آخری خبریں آنے تک یہ بازار میں گھس گئے ہیں۔ اور مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ بازار بند کروا دیا گیا ہے، اور جب تک آخری دہشت گرد مارا نہیں جاتا بازار بند رہے گا، اور یہ لڑائی بھی جاری رہے گی۔ ناظرین، کچھ عرصے سے پاکستان میں جہاں پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے، افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے تمام سول اداروں نے لازوال بے مثال قربانیاں دے کر اپنے لہو سے پاکستان میں امن کی داستان جو ہے وہ رقم کی تھی، اب دوبارہ کچھ عرصے سے جب سے افغانستان میں نئی حکومت بنی ہے، پاکستان میں تیزی کے ساتھ دہشت گردی میں اضافہ ہونے لگا ہے، اور حالیہ جو لہر ہے دہشت گردی کی وہ مختلف شہروں میں KPK میں، وزیرستان میں، اور اسی طرح سے بلوچستان میں شدت آ چکی ہے ان حملوں میں۔ جی ناظرین، ایک طرف TTP اعلانیہ طور پر اس نے کہا جی کہ ہماری جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، ہم حملے کریں گے، داعش کے بھی تھریٹس آئے ہوئے تھے۔ اب وہ وزارت داخلہ نے اور ISPR نے تصدیق کر دی ہے کہ پنجگور میں اور نوشکی میں جتنے حملے تھے سیکورٹی فورسز نے کمال جمع مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جانوں پر کھیل کر پاک فوج کے سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اسی طرح سے ایک بڑے خوبرو کیپٹن ڈاکٹر تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، بلال حلیل، اور ان کا جو آخری ٹویٹ تھا 7 گھنٹے پہلے شہادت سے، اس میں انہوں نے اپنے احباب سے درود شریف پڑھنے کی اپیل کی تھی، تلقین کی تھی۔ تو پاک فوج کی جوانیاں جی جاری و ساری ہیں بے مثال لازوال۔ ناظرین، سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے ڈانڈے جو ہیں، جو نیٹ ورک ہے پورا، وہ رابطے میں تھے افغانستان اور بھارت میں۔ یعنی اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہمارے اداروں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان ساری دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں کے پیچھے ایک بار پھر بھارت کا ہاتھ ہے، اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ باعث اطمینان بات یہ ہے کہ ہماری فوج نے پہلے بھی کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا، اور اب بھی پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر بہت بڑی دہشت گردی سے، تباہی سے بچا لیا ہے نوشکی کو، پنجگور کو، بلوچستان کو۔ یہ تھی بڑی خبر۔ اور مشیر جو ہیں داخلہ ضیاء لانگو، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مارے گئے دہشت گرد ہیں ان کے جو کپڑے اور اسلحہ تھا، جوتے جو تھے، وہ امریکی ساخت کے تھے، اور وہ رابطے میں تھے، ان کے رابطے جو تھے وہ ڈائریکٹ براہ راست ان کو کمانڈ کیا جا رہا تھا بھارت اور افغانستان سے۔ تو اب اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں رہی کہ بھارت کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، دہشت گردی وہ خود کرواتا ہے پاکستان میں، اور الزام سارا بھارت
پاکستان کے سر لگوا دیتا ہے جھوٹے الزامات کے۔ دوسری بڑی خبر ہے جی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے 3 روزہ دورے پر چائنا پہنچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ وفد میں وزیر خارجہ شامل ہیں، وزیر خزانہ شامل ہیں، وزیر داخلہ شامل ہیں، ان کے قومی سلامتی کے مشیر شامل ہیں، یہ اور تجارت کے مشیر بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ دورہ ان کا بیجنگ میں جو سرمائی اولمپکس ہیں ان میں شرکت کے لیے ہے، اور متوقع ہے ان کی ملاقات اپنے ہم منصب وزیر اعظم سے، چائنا کے صدر سے بھی ملاقات ممکن ہے، اور وہ چائنی میڈیا سے بھی ملاقاتیں کریں گے، تھنک ٹینک سے ملاقاتیں کریں گے۔ تو یہ دورہ اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جب ایک سرد جنگ ہے اور امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اس کے حالات جس طرح کے ہیں، امریکہ نے بہت سے ممالک کو چائنا کی ان سرمائی اولمپکس میں شرکت سے منع بھی کیا، اور اس نے آڑ یہ لی کہ چائنا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں بہت سے سربراہان مملکت جو ہیں وہ پوری دنیا سے پہنچ رہے ہیں سرمائی اولمپکس میں شرکت کے لیے۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ جو ہے اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاک چین دوستی کی مثالیں تو ہمیشہ دی جاتی ہیں، لیکن اب حالات جو ہیں موجودہ خطے میں پوری دنیا میں پاکستان کا چین کے ساتھ جو اسٹریٹجک اس کی دوستی ہے وہ اب اس کی اہمیت پوری طرح سے اجاگر ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ جو ہے سی پیک کے حوالے سے بھی بڑی اس کی اہمیت ہے، اور گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ دورے سے سی پیک کی رفتار ترقی کی تیز ہوگی، بلکہ پاکستان میں بہت سے چینی کمپنیاں ہیں بڑی بڑی انویسٹمنٹ کے لیے جو آئیں گی اور پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کریں گی۔ تو یہ ہے جی اہمیت وزیر اعظم پاکستان کے دورے کی۔ آج وزیر اعظم پاکستان جب چائنا پہنچے ہیں تو بظاہر تو ان کے استقبال کے لیے کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح روایت ہے صدر یا وزیر اعظم نہیں آئے، کیونکہ چینی قوم کرونا کی وجہ سے شاید وہ بہت زیادہ پابندیاں اس کی وہ قائل ہیں، اور پاکستانی سفیر، چائنا کے سفیر جو پاکستان میں ہیں، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ بہرحال یہ دورہ خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ تیسری بڑی خبر تھی جی اسلام آباد سے، کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بہت بڑے کیس کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے قرار یہ دے دیا کہ اسلام آباد کے سیکٹرز جتنے بھی ہیں، یہ F14 ہے، F12 ہے، G12 ہے، اور اسی طرح سے F15 ہے، ان میں جو سیکٹر میں پلاٹس مختص کیے گئے تھے ججز کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، افسران کے لیے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا، اور یہ تاریخی ان کا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام آباد کی زمین جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے ہے، اور کوئی حق نہیں پہنچتا ججز کو، بیوروکریسی کو، اور اسی طرح سے انہوں نے حوالہ دیا افسران کا کہ وہ آسائشیں لیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ہم عوام کی خدمت کے لیے، ہم بھی اور بیوروکریسی بھی۔ اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ ہدایت کی کہ وہ عوامی مفاد میں فیصلے کریں گے، اور قانون سازی ایسی کریں گے کہ آئندہ اس طرح کی بندر بانٹ جو ہے وہ پلاٹس کی نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، اس کی جتنی تائید کی جائے، جتنی داد دی جائے وہ کم ہے۔ خدا کرے کہ پاکستان ایک پاکستان بن جائے، وہ امیر کا بھی وہی پاکستان ہو، غریب کا بھی، وہ پارلیمنٹ کے اراکین کا بھی وہی پاکستان ہو، ایک عام ووٹر کا بھی، وہ ججز، ایگزیکٹو اور افسران اور بیوروکریسی کا بھی وہی پاکستان ہو، اور ایک ریڑھی لگانے والے کا بھی وہی پاکستان ہو۔ اگلی بڑی خبر تھی جی کہ کل سے خبریں گردش تھیں سوشل میڈیا پہ، یہ آج کل رواج ہے کہ بس ایک فیک نیوز کہیں سے بنا کر چلائی جاتی ہے اور پھر وہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ خبریں یہ تھی جی کہ HEC کی طرف سے کہ جی پابندی لگا دی گئی ہے کہ پنجاب کے جتنے پرائیویٹ کالجز ہیں، نجی کالجز ہیں، جن میں BS کی کلاسز ہوتی ہیں، ان میں مخلوط تعلیم پر پابندی ہوگی، کو ایجوکیشن پر پابندی ہوگی، اور ساتھ یہ واضح کیا گیا تھا کہ ایسے کالجز کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کا الحاق جو ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ اس کو کینسل کر دیا جائے گا۔ لیکن آج HEC پنجاب کی جانب سے اس کی مکمل تردید آ گئی ہے، اور صوبائی وزیر جو ہیں ہائر ایجوکیشن کے راجہ یاسر، ان کی جانب سے کھل کے واضح تردید آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹی بے بنیاد خبریں ہیں، HEC نے ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی، پرائیویٹ کالجز میں اسی طرح سے BS آنرز میں مخلوط تعلیم جاری رکھی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین، اور آخر میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ بڑی افسوسناک خبر ہے ضلع گجرات لالا موسیٰ سے، کہ لالا موسیٰ میں یاسین بٹ جو ہیں وہ صحافی بھی ہیں، اور حال ہی میں ان کو بلدیہ لالا موسیٰ کا ڈپٹی کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا۔ ایک دلدوز حادثہ پیش آیا ان کی فیملی میں کہ ان کا ایک 1.5-2 سالہ بچہ کہا یہ گیا کہ وہ کھیل رہا تھا، اور اس پر اس کے سگے ماموں نے یعنی یاسین بٹ کے سالے نے
چھری سے حملہ کر دیا۔ اس کو بچانے کے لیے یاسین بٹ کو جو ہے ان کے ہاتھ میں پسٹل چل گیا اور وہ گولی جو تھی ان کے برادر نسبتی کو، بچے کے ماموں کو لگ گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر عزیز بٹی شہید ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، یہ خبر کا ایک رخ ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ ایف آئی آر یاسین بٹ کے خلاف درج ہوگی ان کی خوش دامن کی جانب سے۔ ان کا موقف یہ ہے جی کہ میں اپنی بیٹی کے گھر، اپنے داماد یاسین بٹ کے گھر رہ رہی ہوں، اور میرے بیٹے کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی یاسین بٹ کی، جس نے اس کو پہلا فائر کیا جو کوہنی پر لگا، اور میرا بیٹا بھاگا، سیڑھیوں سے گرا تو یاسین بٹ نے اس کو دوسرا فائر کیا جو کہ اس کو کمر پر لگا، وہ زخمی ہو گیا۔ میں اس کو پہلے ٹراما سینٹر لالامو سے لے کر گئی، اور اس کے بعد پھر میں اس کو لے گئی عزیز بٹی شہید ہسپتال، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جاں بحق ہو گیا۔ حقائق کیا ہیں یہ مزید تحقیق کے بعد سامنے آ جائے گا۔ یاسین بٹ کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ میرا سالہ جو ہے اس نے میرے بیٹے پر حملہ کر دیا تھا، اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے، اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے مجھے گولی چلانا پڑی۔ اس کو خوف زدہ کرنے کا ارادہ تھا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ناظرین، یہ بھی پتہ چلا ہے قریبی ذرائع سے کہ یاسین بٹ کا جو مقتول سالہ ہے اس کا ذہنی جو ہے وہ حالت ٹھیک نہیں تھی، اور آئے روز اس کے حوالے سے شکایات تھیں کہ بازار میں بھی دکانداروں سے بھی وہ جھگڑا کرتا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ بچے پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا مڈ نائٹ اسپیشل نیوز بلیٹن۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اس کے ساتھ ہی اجازت، اور اپنا رکھیے خیال، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو جو سلامتی کے حوالے سے حالیہ چیلنج ہے دہشت گردی کا، اس میں سرخرو کرے، اور میرے وطن کے جالس سپوت جتنے بھی ہیں، وہ چاہے افواج پاکستان سے ہیں، سلامتی کے ادارے سے ہیں، سی ٹی ڈی سے ہیں، پولیس ہے جہاں جہاں جس صوبے کی، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہو، حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کو ایک بار پھر اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف سرخرو کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔